بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں جنگ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ جنگ خندق کا ذکر سورہ احزاب میں، چونکہ اس کو سورہ احزاب بھی جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، اور احزاب بہت سارے لشکر، چونکہ اس جنگ میں کفار کے سارے لشکر اکٹھے ہو گئے تھے، اور ان سب نے مل کر کچھ 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا تھا۔ کفار کے جتنے بھی قبائل تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ مل گئی تھی، اور یہ 10,000 کا لشکر لے کر مکے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایماندارو، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں جنگ خندق میں، جب کہ تم پر کافروں کا لشکر امڑ کے آیا تو ہم نے تمہاری مدد کی، ان پر آندھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جس وقت وہ لوگ تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی بل پڑے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھنجھوڑے گئے تھے۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے کی ٹٹی تھی، اور جب اللہ اللہ اور جب ان میں ایک گروہ کہنے لگا کہ اے مدینے والو، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو، اور ان میں سے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کی اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد یعنی خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً آ موجود ہوں، اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے، حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگے بھی تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز کچھ بھی مفید نہ ہوگا، اور اگر تم بھاگ کر بچ بھی گئے تو بس یہ نہ کہہ دینا کہ دنیا میں چند روز اور جی لیں گے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو تمہیں اس کے عذاب سے کون ایسا ہے جو بچا لے، یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار۔ تم میں سے جو لوگ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے بھی آؤ، اور خود بھی فقط چھدا چھڑانے کو لڑائی کے کھیت میں بس ایک ذرا سا آ کر تم سے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، اور جب ان پر کوئی خوف کا موقع آ پڑے تو تم دیکھتے ہو کہ یہ آس پاس تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی چھا جائے۔ پھر جب خوف کا موقع جاتا رہتا ہے اور ایمانداروں کی فتح ہو تو مال غنیمت پر گر پڑتے ہیں، فوراً تم پر اپنے تیز زبانوں سے طعن کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، فقط زبانی جمع خرچ تھا،
تو خدا نے بھی ان کا کیا کرایا سب اکارت کر دیا ہے، اور یہ تو خدا کے واسطے ایک نہایت آسان بات ہے۔ مدینہ کا محاصرہ کرنے والے چل بھی چل بھی دیے، مگر یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گنواروں میں جا بستے اور وہیں بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان کو تم لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ مسلمان تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں یہ اس شخص کے واسطے ہے کہ جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جھمگٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی پرواہ کیا ہے، اور خدا نے اور اس کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا ہے اسے پورا کر دکھایا۔ غز ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں سے بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک وہ جو خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، پھٹ گئی تھیں، خوفزدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور کلیجے ان کے منہ کو آ گئے تھے۔ اور ایک وہ تھے کہ جو پکے ایماندار تھے اور جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ ایسے لشکر آئیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور ان میں سے کچھ تو شہادت پا چکے ہیں اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو آخری آیت بیان کی اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، اور حضرت جعفر طیار اور حضرت علی علیہ السلام، ان چاروں نے ایک دن یہ مدینے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ابو عبیدہ نے جنگ بدر میں جام شہادت نوش کیا، حضرت حمزہ نے جنگ احد میں جام شہادت نوش کیا، حضرت جعفر طیار نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا، اور علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انتظار میں ہوں کہ مجھے یہ سعادت کب نصیب ہوتی ہے۔ اب اس جنگ خندق کے حوالے سے اہل سنت کے ایک عالم ہیں، علامہ محمد صالح کشفی ترمذی سنی حنفی، ان کی کتاب ہے کوکب دری، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 462 پر 465 پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ القصہ، جب مشرکوں کے لشکروں نے اہل اسلام پر چڑھائی کے ارادے سے مدینہ الاسلام کے میدان میں اجتماع کر کے اہل ایمان کا محاصرہ کر لیا، ان کے درمیان بڑے بڑے نامور پہلوان اور نامی سپہ سالار جیسے کہ عمرو ابن عبدود موجود تھا، جو وفود شجاعت و کمال و جرت اور استعمال آلات حرب میں اپنی مہارت آپ رکھتے تھے، عرب کے درمیان نہایت مشہور اور معروف تھا، اور بہادران عرب اس کو 1000 مرد کے مد مقابل خیال کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم قریش کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں عمرو ابن عبدود بھی تھا، بہت سا مال لے کر تجارت کے لیے شام جا رہے تھے۔ ناگہاں قریباً 1000 لٹیروں نے رستہ روک لیا اور قافلے والے مال و جان سے نا امید ہو گئے۔ اسی اثنا میں عمرو ابن عبدود تلوار میان سے نکال کر شیر اور کی طرح مخالفوں پر حملہ آور ہوا۔ یہ دیکھتے ہی لٹیرے بھاگ نکلے اور اہل قافلہ صحیح و سلامت وہاں سے گزر گئے، اور عمرو ابن عبدود بدر کی لڑائی میں زخم کھا کر بھاگ گیا تھا اور احد میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکا تھا، اس لیے
ارادہ تھا کہ اس جنگ میں احزاب میں شریک ہو کر تلافی مافات کرے اور اپنی بہادری اور شجاعت کو تمام قبائل عرب پر مشتہر اور منتشر کر دے۔ الغرض، چند کار آزمودہ سپاہیوں مثلا اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب، نوفل بن عبداللہ، زرار بن خطاب اور اسی بنی محارب میں سے تھے، اور کہ ہمراہ خندق کے کنارے پر آئے۔ یہ جب یہ لوگ لشکر لے کر آئے تھے 10,000 کا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بٹھا کر ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے فارس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا لشکر ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھود دی جاتی ہے، اور حملہ آور لشکر جو ہے چونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہوتا ہے، اس کے پاس نان و نفقہ وغیرہ کم ہوتا ہے، تو وہ پھر محاصرہ ختم کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوا دی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خندق کے کنارے پر آ گئے، یہ لوگ خندق کے کنارے آ گئے اور ایک تنگ مقام تلاش کر کے اپنے گھوڑوں کو ایک ایک تازیانہ لگایا اور وہ جست کر کے خندق میں کود کر اندر داخل ہو گئے، اور خالد بن ولید اور ابو سفیان اور دیگر کفار نے خندق کے کنارے پر پردہ جما لیا۔ عمر ابن عبدود نے ان سے کہا، تم ہمارے ساتھ خندق کے پار کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ضرورت کے وقت ہم بھی عبور کرائیں گے۔ الغرض، عمر ابن عبدود نے دلیرانہ قدم آگے بڑھایا اور بآواز بلند مبارز طلب کیا۔ مسلمان چونکہ اس کی پہلوانی اور شجاعت سے واقف تھے اور اس ملون کے تیور اور مردانگی کو خوب جانتے تھے، اس لیے ایسا خوف ان پر چھایا کہ کسی کے بدن میں خون نہ رہا اور سر جھکا کے چپ چاپ رہ گئے۔ جب کسی شخص نے اس کا جواب نہ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا دوست ہے جو اس دشمن کے شر کو ہمارے سر سے دور کرے؟ اس وقت سلطان تخت ولایت، برہان بخت حمایت، امام الاشجعین، امیر المومنین، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا، مگر اجازت نہ ملی۔ دوسری دفعہ پھر عمر ابن عبدود نے مبارز طلب کیا۔ امام علی علیہ السلام نے پھر اجازت مانگی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تیسری بار عمر نے کہا کہ تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں ہے کیا جو میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے تاکہ اس سے جنگ کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو ذوالفقار کے نام سے نامزد تھی اس جنگ میں جناب امیر علیہ السلام کو عطا فرمائی اور اپنی خاص زرہ پہنائی اور امامہ متبرک ان کے سر پہ رکھا اور یوں دعا فرمائی، یعنی اے بار خدا، علی کو عمر ابن عبدود پر فتح یاب کر۔ بعد ازاں مناجات کے لیے دست مبارک اٹھا کر دعا کی، بار الہ، اے خدا، تو نے عبیدہ کو بدر کے دن مجھ سے جدا کر دیا اور حمزہ کو احد کے دن مجھ سے جدا کر دیا۔ یہ علی میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ پس امام المتقین پیادہ پاروانہ ہوئے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں، مگر رسول خدا نے ان کو بٹھا دیا، اور 3 مرتبہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جناب جب یہ علی علیہ السلام مقابلے کے لیے گئے ہیں تو علی علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے تھے کہ علی کے علاوہ کوئی مقابلے میں نہیں جائے گا، پھر آپ نے 2 مرتبہ علی کو بٹھا دیا اور 3 مرتبہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا، آپ پہلی مرتبہ ہی علی کو بھجوا دیتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سلمان، اگر میں پہلی مرتبہ علی کو بھجوا دیتا تو یہ مسلمان لوگ، یہ میرے صحابہ بعد میں کہتے کہ ہم تو جانے کے لیے تیار تھے، ہم تو عمر ابن عبدود کا مقابلہ کر سکتے تھے، ہم اس کا سر کاٹ سکتے تھے، مگر رسول اللہ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، پہلی مرتبہ میں علی کو بھجوا دیا۔ اس لیے میں نے 3 مرتبہ ان سے کہا کہ کون ہے تم میں جو جائے گا اس کے عمر ابن عبدود کے مقابلے میں، مگر کوئی نہیں ہوا۔
اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا تھا۔ علامہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدود، میں نے سنا کہ تیرا یہ قول ہے۔ علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ قول ہے کہ جو کوئی مجھ سے 3 سوال کرے میں ان میں سے ایک سوال قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں۔ اول یہ کہ تو گواہی دے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس پروردگار کی فرما برداری کر جو سب کا خالق ہے۔ عمر نے جواب دیا کہ مجھ سے اس بات کی توقع نہ رکھ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات مان لے۔ وہ بولا وہ کیا ہے؟ فرمایا لڑائی سے باز آ جا اور اپنے ملک کو واپس چلا جا، اس لیے کہ اگر محمد کا کاروبار درست ہو گیا اور وہ اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوئے تو حضرت کے معاونوں اور مددگاروں میں شمار ہوگا، اور اگر کام برعکس ہوا تو جنگ اور مقابلے کے بغیر ہی تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس ملعون نے جواب دیا کہ قریش کی عورتیں بھی اس طرز پر بات نہیں کرتی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے اپنی نظر پر قابو پایا ہو اور نظر کو پورا کیے بغیر ہی واپس چلا گیا ہو؟ اور جنگ بدر سے فرار کرتے وقت اس نے نظر کی تھی کہ جب تک انتقام نہ لے لوں گا بدن پر تیل نہ ملوں گا۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ اگر میں یہاں سے میدان چھوڑ کر واپس چلا جاؤں تو یہ عرب کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی اور میرے بارے میں شعر کہیں گی کہ دیکھو اس نے جو ہے یہ میدان سے بھاگ گیا تھا۔ الغرض جب اس نے ان دونوں باتوں سے انکار کر دیا تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بس اب پھر تو میرا مقابلہ ہی کرے گا۔ عمر نے ہنس کر کہا اچھا یہ بات ہے کہ میں گمان نہ کرتا کہ دلیران عرب میں سے کوئی مرد مجھ سے اس امر کی درخواست کرے گا۔ تو واپس چلا جا کیونکہ ابھی تو نو عمر ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام کی عمر کوئی 27-28 سال کے قریب تھی، اور ابھی تیرا وہ وقت نہیں آیا کہ مردان مرد میں سے میری میدان جنگ میں آ کر مقابلہ کرے۔ حالانکہ مجھ میں اور تیرے باپ میں باہم دوستی بھی تھی، میں نہیں چاہتا کہ تیرا خون میرے ہاتھ سے گرایا جائے۔ امام علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر تو نہیں چاہتا کہ میرا خون تیرے ہاتھ سے گرایا جائے تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تیرا خون میرے ہاتھوں سے گرے اور تجھے قتل کروں۔ عمر یہ بات سن کر بہت برہم ہوا، بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر گھوڑے سے اتر آیا اور اپنے گھوڑے کو اپنی تلوار کو میان سے نکال کر اسے گھماتا رہا، اور غصے اور غضب کے عالم میں اس نے اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ گھوڑا زمین پر گر کے بلبلانے لگا۔ امیر المومنین نے اس کو ضرب روکنے کے لیے ڈھال سر پر روکی، اور اس مردود نے بے دھڑک اپنی تلوار امیر اسلام کے سر پر لگائی، اور اگر وہ ضرب پتھر کے پہاڑ پر پڑتی تو پارا پارا ہو کر گر پڑتا۔ الغرض تلوار کے وار نے خود کو ایسا شگافتہ کیا، وہ جو لوہے کی ہیلمٹ ہوتے ہیں نا، خود اسے کہتے ہیں، اس کو ایسا شگافتہ کیا کہ اس کا اثر سر مبارک تک پہنچا۔ اس وقت حیدر کرار نے ذوالفقار کی ایک ضرب سے اس ملعون نابکار کے بدن کے سر کے بوجھ سے سبک بار کر دیا، اور اس کا سر نجس تن سے اڑا کر بآواز بلند تکبیر کہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی آواز سنی جان لیا کہ وہ لعین مقتول ہو گیا ہے، اور اس وقت حضرت سلمان فارسی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو نے رسول اکرم کو مبارکباد دی۔ اس وقت اس جنگ میں علی علیہ السلام کو 2 ایوارڈ ملے ہیں، 2 اعزاز ملے ہیں۔ جب علی علیہ السلام اس کے لیے عمر ابن عبدود کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی علی کل ایمان تھے اور عمر ابن عبدود کل کفر تھا، کیونکہ تمام مکے کے عرب کے تمام کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور مسلمانوں میں سے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا سوائے علی علیہ السلام کے۔ تو رسول خدا نے علی علیہ السلام کو کل ایمان قرار دیا۔ یہ وہ پہلا اعزاز تھا۔ جب علی علیہ السلام عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کر لے آئے اور رسول خدا کے قدموں میں ڈال دیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی آج کے دن کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے اور جب تک کائنات رہے گی اس وقت تک انسان اور جن مل کر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے
ان سب سے بہتر ایک علی کی ضربت تھی یوم خندق۔ تو یہ دو بڑے اعزاز اور ایوارڈ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب علی مرتضیٰ اور عمر ابن عبدود ایک دوسرے سے کے نزدیک ہوئے تو اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے تھے۔ ایک لہجے کے بعد تکبیر کی آواز سنی، اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کافر عمر ابن عبدود کو قتل کر دیا ہے۔ القصہ، عمر ابن عبدود کے قتل ہو جانے کے بعد زرار بن خطاب اور حبیرہ بن ابی وہاب نے امیر المومنین پر حملہ کیا اور امیر المومنین بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زرار نے جب حیدر کرار کو دیکھا تو ذرا بھی قرار نہ کیا اور فوراً میدان سے فرار کر گیا۔ جب اسے دریافت کیا گیا کہ اس قدر تیزی سے بھاگنے کا کیا سبب ہے، اس نے جواب دیا کہ مجھے اس وقت موت آنکھوں سے نظر آ گئی تھی، لیکن حبیرہ نے کچھ دیر قیام کیا۔ آخر کار ذوالفقار کا زخم اس کو لگا تو اپنی زرہ وہیں پھینک کر میدان کو خالی کر کے بھاگ گیا، اور نوفل بن عبداللہ مخزومی میدان جنگ سے بھاگا اور گھوڑے پر سے خندق میں جا گرا۔ مسلمانوں نے اس پر پتھر برسائے۔ اس نے چلا کر کہا کہ اس کے بغیر بھی تو قتل کر سکتے تھے۔ امیر المومنین خندق میں اتر کر ذوالفقار کے ایک وار سے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ اکرمہ، حبیرہ، مرد وغیرہ اس کو اور زرار نے مارکہ جنگ سے فرار کر کے عمر بن نوفل کے قتل ہو جانے کی خبر اپنے سپاہ کو پہنچائی۔ ابو سفیان اپنے رفیقوں سمیت بھاگ گیا اور منزل عفیف تک کہیں دم نہ لیا۔ اسی دوران کہ جب ان ملونوں کا قتل علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، ایسی زبردست آندھی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ایسی زبردست آندھی تھی، اچھا وہ آندھی صرف خندق کے اس پار تھی جہاں کفار کے خیمے لگے ہوئے تھے، خندق کے اس پار جہاں مسلمانوں کے خیمے تھے وہاں بالکل آندھی نہیں آئی۔ کفار کے خیموں کی طرف جب آندھی آئی ہے، ان کے خیمے سارے اکھڑ گئے، ان کا جو ساز و سامان تھا وہ سارا ہوا میں اڑنے لگا، ان کے جو جانور تھے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ وہ سارے بدک کے بھاگ گئے، اور ایسی افراتفری پھیلی کہ کافروں نے پھر مکے پہنچ کر ہی سانس لیا۔ یہ میں نے مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جنگ خندق کے حوالے سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام جنگ خندق کے بھی ہیرو تھے، جنگ بدر کے بھی ہیرو تھے، جنگ احد کے بھی ہیرو تھے، جنگ خندق کے بھی ہیرو تھے، جنگ خیبر کے بھی ہیرو تھے، جنگ حنین کے بھی ہیرو تھے۔ تمام جنگوں میں علی علیہ السلام نے شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو کوئی اور نہیں دکھا سکا۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔